بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ شخص جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کا ڈیزائن کیا، اس عظیم آدمی کے حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ وہ پتھر ہے جو حرم مکہ میں مطاف چھت اور باہر صحن میں لگا ہوا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک یونان میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ شخص سفر کر کے یونان گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدہ پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ مکرمہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور حرم مکہ میں پتھر کی تنصیب مکمل کرا لی گئی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی شریف میں بھی نصب کرنے کا ارادہ کیا اور انجینئر محمد کمال کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ جب بادشاہ نے انجینئر محمد کمال کو مسجد نبوی شریف میں ویسا ہی ماربل لگانے کا کہا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ کرۂ ارض پر وہ واحد جگہ یونان ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال بیت چکے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفس سیکرٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا نمبر دیجئے، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر بندے کا اتا پتہ ملا تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ محمد کمال نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل کمال کو فون کال آئی، مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب کمال بہت آہستہ رفتار سے دفتر گیا کہ اب کیا کروں گا خریدار کے ایڈریس کو، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ بیت چکا ہے۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا۔ ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو یونان سے خریدا گیا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا گیا تھا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں اس کو استعمال کرنا بھول گیا۔ اس کا مطلب تو ایک ہی بنتا ہے کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا تھا۔ جس طرح اس ماربل کے مالک نے کسی بھی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کیا، اسی طرح انجینئر محمد کمال نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی بھی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں، اور اگر میں معاوضہ لوں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔
یہ اس شخص کا کمال ہے کہ 100 سال سے زیادہ عمر کے باوجود وہ دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کرتا رہا۔ ناظرین، ویڈیو کے پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔